السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سے حاضر ہیں، وہی بات جو ہم نے پچھلے اسٹریم میں کی اور جو صدیوں سے علماء، صلحاء اور تمام دینی فکر رکھنے والے لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ اسلام ہماری زندگیوں کو بہتر کس طریقے سے کرتا ہے، کیوں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اپنی راہ کو، اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے صحیح رکھنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے۔ آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے تھمبنیل کے ذریعے اور یہاں پر بینر کے ذریعے سے بھی کہ آج ہمارا ٹاپک پھر سے وہی جس پر ہم نے گزشتہ اسٹریمز کی ہیں، وائی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو فالو۔ آج اس کی چوتھی قسط ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے گزشتہ اسٹریمز میں یہ بات کی کہ اسلام ہی کیوں، اسلام ہی ایسا مذہب یا ایسا دین یا ایسی ایک آئیڈیالوجی، ایک ایسا راستہ کیوں ہے جس سے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ایسی کیا خاص بات ہے اسلام کے اندر جو کہ باقی تمام مذاہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، اور ایسی وہ کون سی موٹیویشن ہے، ایسی کون سی موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے اسلام سب سے خوبصورت اور سب سے ایک پرفیکٹ لائف دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، اور اس زندگی میں اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان جو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہاں اس دنیا میں ہونے کا مقصد کیا ہے، ہمیں جس نے بھی دنیا میں بھیجا یا ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارا مقصد، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہم اس ریسرچ میں، اس کھوج میں سب سے پہلا جو قدم ہے ہم وہ یہ اٹھائیں گے کہ ہم پتہ کریں کہ ہمارے اوپر کوئی سپیریئر بینگ، کوئی سپیریئر اینٹی ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمارا کریٹر ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مختلف مثالیں ہیں، میں نے اپنی پچھلی اسٹریمز میں بھی دی ہیں اور کافی سارے لوگ دیتے آ رہے ہیں۔ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جب ایک کپڑا، ایک گھڑی، ایک موبائل فون، ایک کوئی بھی چیز جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں، جب اس کا ایک کریٹر ہے، ایک ڈیزائنر ہے، ایک مینوفیکچرر ہے، تو پھر اس دنیا کو جس نے بنایا، یعنی دنیا جس قسم سے ہمیں دکھتی ہے کہ زمین ہے، آسمان ہے، سورج اپنی وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، پہاڑ ہیں اور بارشیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس یونیورس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس یونیورس کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو اب یہ سوال آتا ہے کہ وہ کریٹر کون ہے، یہ خبر ہمیں کیسے ملے گی
کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں اس کا کریٹر ہے، وہ واقعی اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ یہ بات ہمیں ان کے اس کریٹر کے نمائندے بتائیں گے، جو جس کو اس نے اس دنیا میں میسج دے کر کے اور زندگی جینے کا طریقہ کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد کو بتانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو بھیجے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے ہم کو بتائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پینٹنگ بنا رہے ہیں اور آپ نے پینٹنگ میں چاہا کہ یہ جو پہاڑ میں نے ڈیزائن کیا اس پہاڑ کا رنگ ہرا ہو یا سفید ہو یا کسی بھی کلر کا ہو، تو جب آپ اس پینٹنگ کے اندر اس پہاڑ کے اندر کلر کو فل کرنا چاہیں گے، بھرنا چاہیں گے، تو آپ ایک برش اور آپ پینٹ کا ڈبہ اٹھائیں گے، صحیح ہے؟ تو چونکہ یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، یعنی یہاں یہ جو دنیا ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرنسپلس پر چلتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں اس دنیا کے اندر جس کا کاز نہ ہو، اور جب کاز ہوگا تو ایفیکٹ ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف ایفیکٹ ہوا، کاز نہیں ہوا، بغیر کاز کے کوئی ایفیکٹ ہوا، یا کاز ہوا لیکن اس کا ایفیکٹ نہیں آیا۔ اب ایک بال کو دیوار پہ ماریں گے تو وہ واپس آئے گی، آپ نے جو بال ماری وہ کاز ہے، اور جو واپس آئی وہ اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے، جو باؤنس کر کے واپس آپ تک آئی۔ تو ایسے ہی جب آپ ایک پینٹنگ کے اندر کچھ بھی ڈرا کرنا چاہیں گے تو آپ پینسل یا برش اٹھائیں گے اور آپ کسی ایک ایسی چیز کا استعمال کریں گے جو کہ اس کو فلفل کرتی ہو، جیسے میں نے پینٹ کا ڈبہ اور برش کی مثال لی۔ تو آپ نے ایک پہاڑ بنایا، اب اس میں آپ کلر بھرنا چاہتے ہیں تو آپ برش اٹھائیں گے اور اس کو پینٹ کے ڈبے میں ڈپ کریں گے، پھر آپ اس کو کلر کریں گے۔ ایسے ہی جو کریٹر ہے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک کریٹر ہے جس نے ساری دنیا بنائی، تو اب جو سوال آتا ہے کہ کیا اس نے صحیح راستے کو دکھانے کے لیے کسی کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اگر سے بھیجا تو وہ کون ہے، اس کی تصدیق کیسے کی جائے گی؟ تو جیسے میں مثال لے رہا تھا پینٹ اور برش کی، تو جیسے آپ نے برش اٹھایا، آپ برش کو فرض کر لیں کہ وہ ایک انتخاب کیا ہوا اس کریٹر کا بندہ، جیسے ایک اسپیشل خاص مخصوص کلر کے ساتھ اس پہاڑ کو کلر کرنے کے لیے، ایسے ہی اس کریٹر نے ایک مخصوص بندے کو چنا اپنا میسج دینے کے لیے، اور اس میسج کو آپ پینٹ برش سمجھ لیں، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ برش کے مقابل میں آ گیا اور جو میسج ہے وہ پینٹ کے مقابل میں آ گیا۔ تو اب آپ کے پاس میسج آ گیا اس کریٹر کا جس نے تمام دنیا کو بنایا۔ اب جب آپ کے پاس میسج آ گیا تو آپ اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ واقعی اس کا میسج ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے نا، خدا کا ثابت ہونا ہو گیا، اس نے ہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ذریعہ بھی اختیار کیا، چونکہ یہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرنسپل پہ چلتی ہے، نے بنایا ہی اس کو اس طریقے سے ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا کاز ہوگا پھر اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ تو آپ کا اب جو کام ہے وہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ واقعی اس خدا کا میسج ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بنایا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. ٹھیک. اب جب یہ میسج ہم تک آیا، جس کے ذریعے سے آیا، ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ وہ واقعی اس خدا کا میسج ہے یا کسی اور کا میسج ہے؟ کوئی جھوٹا بندہ تو نہیں ہے، کوئی فیک بندہ تو نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. آسان سی مثال ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم آپ کے پاس، وزیر اعظم کا سفیر آپ کے پاس آیا، اور آپ بھی کسی ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم کو جانتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ وزیر اعظم اس مائنڈ سیٹ کا ہے، وہ یہ چیزیں مجھے حکم کر سکتا ہے. اب آپ کے پاس 4 بندے آئے اس ملک کا وزیر اعظم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ جی ہمیں اس فلاں بندے نے بھیجا ہے آپ کو یہ خبر دینے کے لیے. اب آپ اس کو ویریفائی کریں گے. 4 بندے ایک ہی میسج کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہی بندے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں کہ ہمیں اس فلاں بندے نے بھیجا ہے. اب وہ کنفیوژن ہوگی نا کہ بھائی اس نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. آپ ویریفائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ ایک کو بلائیں گے، ہاں جی لاؤ کیا میسج ہے آپ کے پاس. آپ اس کا میسج دیکھیں گے، آپ اس بندے کو دیکھیں گے، وہ بندہ پھٹے حال ہے، اس کے جو پیپر لے کے آیا اس پہ کچھ تحریر بھی نہیں ہے، 2-4 کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے آپ کے. آپ کہیں گے بھائی اس کو سائڈ کرو. آپ دوسرے بندے کو لے آئیں گے، اس نے کچھ ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہوں گے، اس کے پاس جو پرچی نکلے گی وہ بھی اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہوں گے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی وہ کیا لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لکھا کیا ہے. تو آپ اس بندے کو بھی کنارے کر دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی تیسرا بندے کو بلاؤ. تیسرا بندہ آیا، آپ نے اس کا میسج دیکھا، اس کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پر کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں آپ کو. کچھ چیزیں تو پریکٹیکلی صحیح ہیں، ریشنلی اور لاجیکلی صحیح ہیں. کچھ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہے یار یہ کچھ گڑبڑ ہے معاملہ. اور آپ اس میسج بھیجنے والے کو پرسنلی جانتے ہو کہ ہاں وہ میسج اگر بھیجے گا تو اس طریقے کی بیتوکی باتیں نہیں کرے گا، وہ ہمارے فائدے کی بات کرے گا، ہمارے عوام کی فائدے کی بات کرے گا، نہ ہمیں نقصان پہنچائے گا نہ ہماری عوام کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اس میسج میں ایسا نہیں ہے. آپ تیسرے بندے کو بھی کنارے کر دیں گے، چوتھے بندے کو بلائیں گے جو بالکل ویل ڈریس ٹائی وائی لگا کے اچھا خاصا سوٹ پہن کر کے آیا. وہ آپ کے سامنے جھکا، جی یہ میسج ہے فلاں کی طرف سے. آپ نے کھولا، آپ نے دیکھا، آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، اس کی لاجک بھی بن رہی ہے، وہ ریشنل بھی ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. آپ کو خود بخود یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی اس وزیر اعظم کا یا اس بندے کی خبر ہے، اس بندے کی طرف سے اس بندے کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ مجھے ایک میسج دے سکے. یہ اسی بندے کا میسج ہے. اب جب آپ نے ویریفائی کر لیا کہ یہ اسی بندے کا میسج ہے، تو اب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ وہ جو کریٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم نے یہ ساری دنیا، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، پیڑ پودے، پہاڑ، جانور، یہ سب تمہارے لیے بنائے. ان سب کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارا غلام بنا دیا ہے.
اللہ نے قرآن میں کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں موجود ہیں یہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی، سب تمہارے لیے ہے۔ اب کوئی گائے کے آگے سر جھکائے یا اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر کے اس کے آگے سر جھکائے تو یہ لاجیکل ہے؟ جب آپ نے یہ پتہ لگا لیا کہ کوئی کریٹر ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور مجھے بھیجا، اور جب آپ نے یہ پتہ لگا لیا کہ اس کریٹر نے اپنے سفیر بھیجے، اپنے خاص مخصوص بندے بھیجے جس کے ہاتھوں اس نے اپنا میسج بھیجا، جس میسج میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہیں اپنا غلام بنایا ہے، تمہیں اور کسی کے آگے جھکنے کی پرمیشن نہیں ہے سوائے میرے۔ تو اگر اب کوئی بھی شخص پتھروں کے آگے جھکتا ہے کیا یہ لاجیکل ہوگا؟ یہ ریشنل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ مالک کبھی اپنے نوکر کے آگے نہیں جھکتا، نوکر اپنے مالک کے آگے جھکتا ہے۔ نوکر اپنے مالک کی ہر ایک بات کو مانتا ہے، نہ کہ مالک اپنی جو نوکر ہے اس کی۔ اب اس چیز کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کوئی خدا ہے اور جس نے ہمیں ایک مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا لاجک بنتا ہے کہ ہم کسی پتھر کے آگے، گائے کے آگے یا اور کسی بھی ایسی مخلوق جس کو وہ کریٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا غلام بنا دیا، اس کے آگے جھکے؟ اور اس نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو کہ انسان کی نفسیات کے خلاف ہو، جو نیچر ہے انسان کی اس کے خلاف ہو، ایسا کوئی حکم نہیں دیا اس نے۔ مثلاً نے اپنی پچھلی اسٹریم میں بھی آپ کو بتایا کہ اللہ نے حکم دیا بھائی 5 ٹائم نماز پڑھو، اس کے کیا فائدے ہیں سائنٹسٹ آج بتاتے ہیں کہ جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے تو پوری باڈی کا خون صحیح طریقے سے برین میں جاتا ہے اور اچھے طریقے سے سرکولیٹ ہوتا ہے۔ یہ وہی پوزیشن ہے جس پوزیشن میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر منہ یہ ساری چیزیں دھو، صفائی ستھرائی رکھو، اس سے تم خوش رہو گے۔ آس پاس صفائی دیکھو گے تو تمہاری جو نفسیات ہے وہ اچھی رہے گی، تمہارا جو مائنڈ ہے وہ بالکل سیٹ رہے گا۔ کھانے پینے کے معاملے میں ساری پاک چیزیں رکھ دی، کوئی بھی ایسی کھانے کا چیز نہیں رکھا جو کہ نہ انسان کی جو نیچر ہے اس کے خلاف ہو۔ اللہ نے کہا تمہارے اوپر گائے حلال ہے، بکرا حلال ہے، دمبا حلال ہے، اونٹ حلال ہے، مرغا حلال ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر مگرمچھ حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مگرمچھ ایک تو جنگلی جانور ہے، دوسری بات کہ آپ کو اسے دیکھ کر کے گھن آئے گی، آپ نہیں کھاؤ گے۔ آپ کتا کھانا پسند نہیں کرو گے، حالانکہ بہت سی قومیں کھا رہی ہیں، چائنیز سب کچھ کھا جاتے ہیں، وہ مچھر بھی کھا جاتے ہیں، کیکڑا اور وہ چھپکلی وغیرہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے بالکل سیدھا سا میسج دیا کہ تم سے وہ کوئی کام نہیں کروایا جائے گا جو کہ تمہاری نیچر کے خلاف ہو۔
تمہیں وہ سارے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جو تمہاری نیچر پسند کرتی ہے. صفائی ستھرائی ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. اس کے بعد عبادت کا جو طریقہ بتایا، ایسی عبادت کا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے، جس کے ہزاروں فائدے ہیں. روزے رکھنے کا بتایا، جس سے ہزاروں فائدے ہیں. جو بھی الٹی سیدھی چیزیں آپ سال بھر کھاتے ہیں اس کو صاف کر دیتا ہے. آج کل ڈاکٹر انٹرمیٹ فاسٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے پچھلی اسٹریم میں آپ کو بتایا کہ اسلام نے غلامی کا تصور کیوں باقی رکھا، انسانیت کے فائدے کے لیے. اگر سارے انسانوں کو جنگ کے بعد قتل کر دیا جاتا تو پھر اس میں انسانیت کا یا مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ویمن رائٹس کی بات کی، عورتوں کے حقوق، ہیومن رائٹس کی بات کی اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کی بات کی. اور اس دور میں کی جس دور میں عورتوں کو اور جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لڑکیوں کی تو بالکل نہیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، آواز اٹھائی. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے جو نان مسلم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. اس کا کیا ریزن ہے کہ وہی صحیح تھے، باقی جتنے بھی آئے وہ سارے غلط تھے. جنہوں نے بھی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سارے غلط تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان حدیثوں میں بتایا ہے، حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم امی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اور یہ بات حقیقت ہے، نبی کو اللہ نے پڑھنے اور لکھنے کا ہنر نہیں دیا تھا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ عیب کی بات ہے. ہمارے اور آپ جیسے انسان، عام انسانوں کے لیے یہ عیب کی بات ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے، اور نبی کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر پڑھنا لکھنا آتا تو جو الزامات غیر مسلمانوں پر لگاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور تورات اور انجیل کو پڑھ کے لکھا ہے، اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ سوال ضرور اٹھے گا، اٹھایا جائے گا. جس قوم نے یا جن انسانوں نے موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں پر اتنے سارے معجزے دیکھے اور اسلام نہیں لے کے آئے، اتنی ساری معجزے دیکھنے کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھنے اور لکھنے کا ہنر دے دیتے اور وہ اس کے بعد یہ باتیں کرتے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ آیا، یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یا اور جو بھی دیگر قومیں تھیں پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو یہ الزام لگ سکتا تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل پڑھی ہے، اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو لکھنے اور پڑھنے کا ہنر دیا ہی نہیں. یہ سارے الزامات صاف کر دیے جائیں ان کے اوپر سے.
کوئی آبجیکشن نہ اٹھا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن لکھا ہے اور ان کی یہ ساری باتیں یہاں وہاں سے کاپی پیسٹ کی ہوئی ہیں۔ بالکل کلیئر کردار رکھا اللہ نے اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا، ذرہ برابر بھی داغ نہیں آیا، نہ ہی لگنے دیا۔ جو لوگ ان کے مقابلے میں آئے، جن لوگوں نے ان کے رسال کے بعد یا ان کے وقت میں یہ اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اللہ نے ان لوگوں کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ آپ بتائیں آج 1400 سال بعد کوئی ایسا موٹیویشنل اسپیکر ہے جس نے ایک بار ایک حکم دیا ہو اور اس حکم کو 2 بلین لوگ، 2 نہیں تو 1.5 بلین لوگ تو فالو کر ہی رہے ہیں۔ ایک بار اعلان کیا شراب حرام ہے، مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ ایک بار اعلان کیا ربا حرام ہے، سود حرام ہے، مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ایک بار اعلان کیا 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، ہر حال میں پڑھنی ہے، آج تک 1400 سال بیتنے کے بعد بھی اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتی تو جمعے میں تو آ ہی جاتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد جس نے بھی جو کاروبار کیا وہ سب حرام ہے۔ اذان کے بعد صرف ایک کام کرنے کا ہے، وہ نماز کی تیاری، جمعے کی تیاری۔ جمعے کی اذان ہونے کے بعد کوئی بھی کام کرے گا اور اس سے جو بھی آمدن آئے گی، 1 روپیہ بھی اگر اذان ہونے کے بعد کمایا جائے تو وہ حرام ہے۔ آج ساری دنیا جمعے کے لیے صبح سے تیاری کر رہی ہوتی ہے، نہانا دھونا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود پڑھتے رہنا، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن جو 5 وقت نہیں بھی پڑھتا وہ بھی جمعے کے دن آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طریقے سے فالو کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ان کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کے اپنے کیریکٹر میں اس طریقے کی غلطیاں کی، اتنا کانٹرڈکشن ان کی باتوں میں پیدا کروایا، اس طریقے کی غلطیاں جو کہ ظاہر ہوئی سب کے سامنے، ایسی غلطیاں کروائیں کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ حق اور باطل کا فرق بالکل صاف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ نام کا ایک کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ شرط رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نبوت یا حاکمیت میں شریک کریں گے تو میں اسلام لاؤں گا۔ اور جب نبی نے منع کیا تو واپس گیا، غالباً یثرب سے آیا تھا وہ، واپس گیا اور وہاں پر لوگوں کو بہلا کے پھسلا کے اور وہ چیزیں لوگوں سے کروائی، وہ فتوے دیے اس نے جو کہ سارے حرام ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا، نمازوں کو منسوخ کر دیا، نمازیں نہیں ہیں۔ اس طریقے سے جتنے عیاش اور بد کردار لوگ تھے وہ اس کے ساتھ آ گئے۔ آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ جب ابو بکر رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے، انہوں نے خالد بن ولید کو فوج دے کر کے بھیجا اور آخر میں جنگ ہوئی اور کذاب کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی چند 100 سال پہلے
تقریباً مرزا غلام احمد قادیانی نکلا کہ میں نبی ہوں. اس کی اپنی ذات میں جو غلطیاں اللہ نے کروائی وہ سب کے سامنے ہے. اس کی پرسنالٹی کو مشکوک کر دیا، جس سے کہ دو چار گنا واضح ہو گیا کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. اللہ نے میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا. قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، احادیث میں بھی یہ بات ہے، مستقل احادیثیں اس کے لیے موجود ہیں. تو وہ لوگ جو کہ نبی، جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو بھی پنپنے نہیں دیا، حتیٰ کہ علماء نبی کے وارثین میں ہیں. علماء جو ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا عالم جو کہ اللہ رسول سے ہٹ کر کے، صحابہ سے ہٹ کر کے کوئی ایک نئی بات کرتا ہے، اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. اللہ اس کو بھی پنپنے نہیں دیتا ہے. ایسا کوئی رول ماڈل اس دنیا نے 1400 سال میں نہیں دیکھا، نہ کبھی دنیا آگے دیکھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم جو دیا، جو قرآن میں اور احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور آج بھی بالکل سیف ہے، ہم تک موجود ہے، ان تمام باتوں پر خود عمل کر کے دکھایا. انہوں نے جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی. تو ایک عورت، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بغیر کھانا پینا دیے باندھا ہوا تھا، اور وہ بلی مری بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. جب جس عورت نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، جب وہ عورت اللہ کے حضور پہنچی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، صرف اس بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے، بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے. نہ اس وقت کوئی انسانوں کے لیے انسانوں کے حقوق کو دفاع کرنے کے لیے کوئی تنظیم تھی، نہ عورتوں کے، نہ جانوروں کے. آج تو بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مختلف لوگوں کے حقوق کی بات کی، جس وقت میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے حقوق پر بات کرنے والا، اور یہ کر کے دکھایا. جب جنگیں ہوتی تھی تو نبی کی صاف انسٹرکشن تھی، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ پیڑ پودے، جانور، بچے اور عورت، اور وہ بوڑھے اور وہ مظلوم جو تم سے نہ لڑیں، ان کو کچھ بھی نہ کرو، ان پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جانوروں اور انسانوں کے حقوق کی بات ہے. عورتوں کے حقوق کی بات کی تو وہ بھی کر کے دکھایا. اپنی زوجات کے ساتھ جو ان کے سلوک تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حدیث کے ذریعے بیان کرتی ہیں، اور جتنی زوجات تھیں سب نے حدیثوں کے ذریعے بیان کیا ہے کہ نبی کا سلوک گھر میں کیسا تھا. مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ جاتے تھے، کبھی کسی کے اوپر چیخا چلایا نہیں، برا بھلا نہیں کہا. آج ہم سے اور آپ سے یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے کرنا، بہت مشکل ہے.
لیکن جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس پر عمل کر کے دکھایا. عورتوں کو اس قوم میں عزت دلائی جس قوم میں عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ مکہ میں وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے، عبرت کا نشان بنایا ہے لوگوں کے لیے. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ لکھنے پڑھنے کا ہنر تھا، نہ کوئی یونیورسٹی سے فارغ تھا، نہ کبھی اس نے فلکیات پڑھی، نہ کبھی بایولوجی پڑھی، نہ فزکس کے قوانین پڑھے، نہ اور کچھ بھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں لکھا. لیکن اس انسان نے ایسا قانون، ایک ایسا سسٹم دے کر کے اور اس پر عمل کر کے دکھایا جس پر آج 1400 سال کے بعد بھی اکثریت اس کو مانتی ہے. اور صرف ہم ایز اے مسلم نہیں بلکہ وہ گورے بھی مانتے ہیں کہ جس طریقے کے سپہ سالار پروفٹ محمد تھے، جس طریقے کے شوہر نبی تھے، جس طریقے کے خیرخواہ نبی تھے، اور کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. جب سردار بننے کی باری آئی تو سردار بن کے دکھایا، سردار کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی کر کے دکھایا. جب شوہر بننے کی باری آئی تو شوہر بن کے دکھایا. جب باپ بننے کی باری آئی تو باپ بن کے دکھایا. جب جنگوں میں سپاہی اور کمانڈر بننے کی باری آئی تو جنگوں میں کمانڈر بن کے بھی دکھایا کہ کمانڈر کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہر میدان میں مثال قائم کی، ہر میدان میں مثال قائم کی. جو شخص ایسا ہو، کیا یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ جس نے اتنی ساری چیزیں محض 23 سال کی زندگی کے اندر کر کے بتا دی کہ اس پر جو میں حکم دے رہا ہوں یا جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ کر کے دکھایا نبی نے. اب غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اسلام کے، کہ اسلام لوگوں کو، مذہب جو ہے وہ لوگوں کو روکتا ہے ترقی سے، پڑھائی سے، لکھائی سے. تو بھائی 1000 سال کی ہسٹری آپ پڑھیں، 1000 سال تک کوئی ایسا شخص نہیں تھا دنیا کے اندر کسی بھی ایسی فیلڈ میں جو کہ غیر مسلم ہو. اسلام کے آنے کے بعد 1000 سال تک ہر فیلڈ میں مسلمانوں تھا. وہ سائنس ہو، وہ انجینئرنگ کا میدان ہو، وہ فلسفی کا میدان ہو، ڈاکٹری کا میدان ہو، ہر فیلڈ میں صرف اور صرف مسلمان ہی نظر آ رہے تھے. حکیم آج بھی جو سب سے پرانی دوائیں یا جو جس پر آج میڈیکل فیلڈ یا میڈیکل سائنس چل رہی ہے، یہ سارے جو فارمولاز ہیں، دوائی بنانے کے طریقے اور ساری چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں.
جو آج کیلکولیشن ہوتی ہے اور سن رائز اور سن سیٹ کا ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے، نمازوں کے وقت پتہ چلتا ہے، یہ سارا کچھ مسلمانوں نے کر کے دیا ہے۔ جس سائنسی ترقی پر آج دنیا کھڑی ہے، یہ سائنسی ترقی مسلمانوں کی دین ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہتے ہیں۔ یہ انگریزوں کا قول ہے کہ جس سائنسی عروج پر ہم ہیں آج، ترقی پر ہم ہیں آج، اگر مسلمانوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن نہ دیا ہوتا تو آج اس عروج پہ، اس پوائنٹ پہ پہنچنے میں ہمیں 500 سال مزید لگتے، 10 20 50 سال نہیں، 500 سال لگتے یہاں تک آنے میں۔ مسلمانوں کی دین ہے کہ ہم آج یہاں تک آ گئے ہیں۔ اور یہ ہمیں اب آ کے سکھاتے ہیں کہ آپ صفائی کس طریقے سے کرو گے، ہائیجین کس طریقے سے مینٹین کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں اب سکھاتے ہیں آ کر کے۔ ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں، یہ ویسٹرن کنٹریز سکھا رہی ہوتی ہیں آج کہ ڈیموکریسی کس کو کہی جاتی ہے، کس کو کہا جاتا ہے، ویمن رائٹس کیا ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، اینیمل کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں۔ میرے بھائی یہ لطیفے کہیں اور دکھاؤ، کہیں اور چھوڑو، ہمارے سامنے نہیں۔ ہمیں آپ سے متاثر ہونے کی، آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کے عمل کر کے چلے گئے، میں سارے قانون دے دیے کہ کس طریقے سے جب آپ ایک رول میں ہوں گے، وہ آپ جنرل کے رول میں ہوں، یا آپ گھر میں شوہر ہوں، بیٹے ہوں، باپ ہوں، عالم ہوں، آپ نے کس طریقے سے ری ایکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ لیکن آج ویسٹرن کنٹریز کے انفلوئنس میں ہماری قوم، ہمارے لوگ پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور الزام آتا ہے کہ یہ مولوی طبقہ، یہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ کیا یہ جنت جہنم کی باتیں لگا رکھی ہیں؟ کیا یہ سود حلال اور حرام کی بات لگا رکھی ہے؟ کیا یہ 5 وقت نمازوں کی بات لگا رکھی ہے؟ کیا کیا مل جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی آپ کے سمجھ نہیں آئے گا کہ اس سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کو، جب آپ پھٹے پہ لیٹو گے نا، لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا کے سیٹ کریں گے، دائیں کروٹ کی طرف سیٹ کرو، تھوڑا سا، تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے، جب یہ سیٹ ہو گے نا تو آپ کو پتہ چلیں گی کہ وہ فلاں مولوی تھے یا فلاں جو بندہ تھا وہ بالکل صحیح بات کرتا تھا۔ میرے بھائی اسلام سے خوبصورت، اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین گائیڈ کرنے والا شخص کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو بزنس کے طریقے سے سکھا دی ہے، بھائی بزنس کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ قرآن میں سب سے لمبی آیت
جو آئی ہے وہ آئی ہے بزنس کے معاملات کے اوپر. سارے معاملات آپ نے لکھنے ہیں، گواہ بنانے ہیں، 2 نمبری نہیں کرنی ہے، سب کچھ ریٹن فارم میں ہونا چاہیے. جب آپ کسی سے معاملات کرو تو معاملات میں 1 نمبر رہو، 2 نمبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وراثت میں جب وراثت کی بات آئے گی تو وراثت کس طریقے سے تقسیم ہوگی یہ بھی بتا دیا. اپنے بچوں کو تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا. آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے وارثوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے یہ بھی بتا دیا. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ صحیح ٹریک پہ چل سکو، ٹریک سے دائیں بائیں نہ ہو. جو لوگ ٹریک سے دائیں بائیں ہوئے ہیں ان کا حشر بہت برا ہوا ہے، بہت زیادہ برا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا برا ہوا ہے. یورپین کنٹریز میں فیملی پلاننگ کر کر کے بچے 2 ہی اچھے ہونے چاہیے. یہ 10 بچے ہم میںڈھکوں کی طرح پیدا نہیں کریں گے، 2 پیدا کریں گے تمیز کے رہیں گے. اس تمیز کے چکر میں آج بچے ہی نہیں ہیں، خاندان ہی ختم ہو گیا، ساری سوسائٹی کا معاملہ ہی بڑھ گیا بالکل. 2 کے چکر میں 1 بھی نہیں ہے. اب جب مذہب سے بغاوت کی ہے تو یہ حال ہے، گروتھ ریشیو گرنا شروع ہو گیا. عورتوں کو لبرلزم اور فیمنزم کے نام پر خود مختار بنانے کے چکر میں، در حقیقت اپنا غلام بنانے کے چکر میں گھر کا نظام خراب کیا. اب کیا حالات ہیں؟ جوان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھے بڑھتے جا رہے ہیں، بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جوان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. جب جوان کم ہوں گے کام کرنے والے نہیں ہوں گے. اسی لیے قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی بنانے کو فوکس کیا ہے. کیونکہ اس میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مرد کا فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے. عورت کا فائدہ ہے، اس کے اندر عورتوں کا فائدہ ہے. آج جو عورتیں پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں اور کریئر کو فوکس کرتی ہیں ان کو فوکس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو اپنے سے اوپر لیول کا لوگ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. اس چکر میں وہ 35-40 کی ہو جاتی ہیں، اور جو ان کی خوبصورتی ہے، جو ان کا حسن ہے، جو ان کی دماغی اور ذہنی اور جسمانی قوت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے. تو اچھے کے چکر میں ان کو وہ 12ویں فیل بھی نہیں ملتا. کریئر کو فوکس کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنا بڑھاپا بیڑا غرق کر رکھا ہے، بڑھاپے کا. آپ دیکھیں جا کے یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھیں، اور سوئٹزرلینڈ اور جاپان جا کے دیکھیں مذہب سے بغاوت کا نتیجہ کیا ہے. مذہب سے بغاوت کا نتیجہ کیا ہے یہ آپ جاپان جا کے دیکھیں، سوئٹزرلینڈ جا کے دیکھیں، جو ویل ڈیولپڈ اور کیا بہترین قسم کی نسل ہے. اب 2 بچے ہی اچھے والی نسل ہے، اور اس کے بعد ترقی اور صفائی اور ساری چیزیں انہوں نے کر لی، لیکن فیملی سسٹم کا بڑا غرق کر لیا. فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. کیونکہ عورتوں کو کیا سکھا دیا؟ میرا جسم میری مرضی. کیوں؟ کیونکہ مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. مذہب جو ہے وہ اصل جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے، جو لائف کو صحیح طریقے سے جینے کا طریقہ جس نے بتایا وہ اسلامی ہے. ہندوؤں کو آپ دیکھیں وہ ایک شادیاں کرتے ہیں،
چاہے جو بھی حالت ہو، وہ شوہر ظالم ہو، بیوی کچھ بھی کر رہی ہو، شوہر کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو رہنا اسی سے آتا ہے، چھوڑ سکتے نہیں ہو آپ، طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں وہاں پہ۔ تو فیملی سسٹم تو ان کا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا میں جو ہندو ہیں، آنے والے 10 سال کے اندر کچھ لوگ تو ابھی سے کہنے لگے ہیں کہ بھائی ہمارا فیملی سسٹم جو ہے، بچے پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، ہمارا ریشیو گر رہا ہے، مسلمانوں کا ریشیو بڑھ رہا ہے، یا تو ان کو کنٹرول کرو، 2 بچوں کا قانون لے کے آؤ، یا تو پھر ہمیں اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ یو سی سی اور وغیرہ وغیرہ الٹی سیدھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں وہاں پر۔ تو بھائی فیملی سسٹم جو ہے، اسلام کا ایک فیملی سسٹم کا جو نظام ہے، یہی کافی ہے عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے لائف کو، جو کہ زندگی کے اندر آپ کے سکون ڈالتا ہے، جو آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ یورپ کے یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھیں کہ وہاں انہوں نے عورتوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی زیادہ تم بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو، اور تم کسی کے نوکر نہیں ہو کہ تم گھر میں اس کے لیے کھانا بناؤ گی اور جھاڑو پوچھا کرو گی، برتن دھو گی، تم باہر نکلو، تم مرد کے برابر ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ مرد نے عورت سے شادی کرنی چھوڑ دی، نکاح کرنا چھوڑ دیا، عورت کو بیوی بنانا چھوڑ دیا۔ جب عورت کو بیوی بنانا چھوڑ دیا تو خواہش تو پوری کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے، عورت بھی کرے گی، مرد بھی کرے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو مرد کے لیے، مردوں کو عورتوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دونوں کے درمیان، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، تو خواہش تو پوری کریں گے۔ لیکن جب عورتیں اس قسم کی ڈیزائن کر دی گئیں، اس طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیزائن کی گئیں کہ تم اس کے غلام نہیں ہو، تم اس کے گھر میں کوئی نینی یا کوئی کام والی نہیں ہو، تم انڈیپینڈنٹ ہو، تم چاہو کام کر سکتی ہو، تم چاہو کریئر پہ فوکس کر سکتی ہو، جاب کر سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ نے ایک بار عورتوں کو سمجھا دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو اور آپ وہ سارے کام کر سکتے ہو جو مرد کر سکتا ہے، پھر آپ عورتوں کا ذہن نہیں بدل سکتے، کہ عورتیں جلدی کسی بھی چیز سے متاثر ہوتی ہیں اور بہت لیٹ سے اس چیز کو چھوڑ پاتی ہیں۔ اب کیا ہوا وہاں پر؟ مردوں نے عورتوں پہ شادی کرنی چھوڑ دی، کہ جب عورت سنے گی ہی نہیں ہماری کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہماری بات ہی نہ مانے، تو میں کیوں اس سے شادی کروں؟ وہ جو 2 بچوں کا کانسیپٹ اور خود مختاری کا کانسیپٹ تھا، وہ کانسیپٹ تو ان کا گیا چولہے میں۔ اب تو 2 کیا 1 بھی نہیں ہو رہے ہیں، مردوں کی عیاشی ہو گئی۔ اور یہ ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، اسلام پہ جو الزام لگتا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی، یہ مردوں کے لیے عیاشی ہے، میرے بھائی بتاؤ کہاں عیاشی ہے؟ عورت کو بیوی بنا کر گھر لانا، اس کے سارے خرچے اٹھانا، اس کے بچوں کے سارے خرچے اٹھانا، وہ آپ کے بھی ہوں گے، لیکن اس کا خرچہ اور اس کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرنا، ساری زندگی اس کے لیے لگا دینا، یہ عیاشی ہے؟ یا وہ عیاشی ہے کہ آپ 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہے ہو لیکن آپ کو ساری فیسلٹی مل رہی ہے اس سے، آپ کو جو خواہش پوری کرنی ہے وہ آپ پوری کر پا رہے ہو، جتنے وقت آپ نے رہنا ہے اس کے ساتھ آپ رہ رہے ہو، اس کے بعد آپ چلے جا رہے ہو کسی اور کے پاس۔ تو کو مردوں یورپین کنٹریز میں مردوں کو یہ سمجھ آیا کہ بھائی شادی کریں گے تو ہم پھنسیں گے، یہ میری بات ماننے والی نہیں ہے، گھر میں کام کرے گی نہیں، جب من کرے گا کسی ٹام ڈک ہیری کے ساتھ گھوم رہی ہوگی،
میں جو یہاں جان بیٹھا ہوں سارا اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، کہ بچوں کے پیمپر کے پیسے لے رہا ہوں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کی نظر میں، تو میں شادی کیوں کروں؟ کس سلسلے میں کروں میں شادی؟ میں نہیں کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے وہ 2 بچے والا جو کانسیپٹ تھا، اور کہ بھائی 2 بچے اچھے ہونے چاہیے، اب شادیاں کرو اور 2 بچے ہی پیدا کرو، وہ 2 بچے سے بھی چلے گئے اور زنا پہ لگ گئے۔ اب وہ پراپر زنا پہ فکس ہو گئے ہیں، اور اس سے بھی آگے چلے گئے۔ جب شادیاں نہیں ہوں گی اور خواہش ہے انسان کے اندر، تو وہ زنا کرے گا۔ یورپین کنٹریز کے اندر بچہ 18 19 کا 20 کا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ماں باپ کو ٹاٹا بائی بائی کر کے چلا جاتا ہے کسی جمشید کے ساتھ یا کسی جمشیدہ کے ساتھ۔ صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد وہ شاید کبھی مدر ڈے پہ ماں کو یا فادر ڈے پہ فادر کو ایک کال کر دے یا کیک ویک بھیج دے، ہاں جی تھینک یو، ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے، اینڈ دیٹس اٹ، بس ختم۔ لیکن میرے بھائی مسلمان ہیں جو 20 سال 25 سال کے لڑکے شادی کرتے ہیں اور ساری زندگی نبھاتے ہیں، ماں باپ بھی ان کے یہاں پر ہیں، دادا دادی بھی ہیں، نانا نانی بھی ہیں، چاچے ہیں، مامے ہیں، پھپھو ہیں، یہ ساری جو پریفرنسز ہیں، یہ ساری جو خوشیاں ہیں، یہ مسلمانوں کو ملی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو فالو کیا، جو کہ دین فطرت ہے، جو نیچر ہے۔ مرد کی نیچر ہے کہ لوگوں کو کھلائے، مرد عورت کا کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، کھلاتا ہوا عورت کو اچھا لگتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاقے چل رہے ہیں، پھر بھی 9 ازواج کو رکھا ہوا ہے، بچے بھی ہیں اس میں، غریب بھی ہیں، یعنی جو ان کی بیوہ یا طلاق یافتہ ازواج تھی، ان کے بچے پہلے ان کے پہلے شوہر کے بچے بھی ہیں یہاں، اسٹیپ سن یا سوتیلا کہا جاتا ہے، سوتیلا بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ 40 دن کھانے کو نہیں ہے، لیکن فوکس اسی کو کیا، اپنے لیے نہیں، اپنی خواہش کے لیے نہیں، ان عورتوں کے لیے اور ان یتیم بچوں کے لیے جن کو پالنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ وہ کریٹر نے حکم دیا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ اس کریٹر کا حکم ہے۔ کھلانے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، میں کھلاؤں گا۔ جو تو کام میں نے تمہارے ذمے لگایا ہے، تم بس وہ کرو۔ عبادت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک عبادت جو خالصتاً عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، ٹھیک، اور آپ کی تہجد میں نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، یہ ساری خالصتاً عبادت ہے۔ دوسری جو کہ معاملات ہیں، کانٹریکٹ بیس کوئی معاملہ ہو گیا، یا کسی کے فائدے کے لیے آپ نے کچھ کام کیا، یہ معاملات ہیں جو آپ 2 بندوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو 2 بندوں کے بیچ میں ہو رہا ہو، 2 انسانوں کے بیچ میں ہو رہا ہو، یہ معاملات میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے معاملات کو درست رکھو، تو یہ بھی تو معاملات ہی ہے نا۔ آپ نے اس سے شادی کی، نکاح کیا، تو دونوں کا ایگریمنٹ ہے اس میں، ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ ساتھ میں ہیں، اور
اس کے خرچے پورے کرنے کا، اس کے بچوں کے خرچے پورے کرنے کا، ان سب چیزوں کا ثواب مل رہا ہے الگ. جو دنیاوی خوشی ہے وہ تو مل ہی رہی ہے، آخرت میں جو اس کا صلہ ملے گا وہ الگ ہے، وہ بونس میں گریوی ہے وہ، اگر یہ معاملات صحیح رکھے جائیں. تو یہ سارے کے ساری جو چیزیں ہیں جو اسلام نے بیان کی اور جس پر ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ فیملی سسٹم اور نکاح کو جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، اس کا فائدہ مسلم سوسائٹی کے اندر دکھتا ہے، غیر مسلمانوں کے یہاں، غیر مسلمس کے یہاں نہیں دکھتا ہے. یہ بھی اسلام کے حق اور سچ ہونے کی بات ہے. اب کوئی شخص اٹھ کر کے یہ بولے کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اتنے لوگ ہوں گے تو ریسورسز جو ہے ختم ہو رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی فضول باتیں. تو ہم کہیں گے وہ بھائی ایسا ہے کہ جس خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ چیز کرو، رشتہ داری جوڑو، لوگوں سے بنا کے رکھو، لوگوں کی خدمت کرو، شادیاں کرو دبا کر کے، بچے پیدا کرو دبا کر کے، کھلانے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا، جو کریٹر یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو کھلانے والا میں ہوں، تو ہمارے حساب سے جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ریسورسز کم ہو رہے ہیں، تو ہمارے سمجھ آ رہا ہے نا. اگر اللہ اتنے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے پیدا کر رہا ہے، ریسورسز ہیں تب تو پیدا کر رہا ہے. آج 8 بلین کی پاپولیشن ہو گئی، پاپولیشن کنٹرول کے لیے بڑا آفت مچائی ہوئی ہے لوگوں نے، پاپولیشن کنٹرول کرو، اور مسلمان اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے بھائی جو ترقی پہ آج کھڑے ہو وہ بھی اسی پاپولیشن کی وجہ سے ہے. جس کی پاپولیشن نہیں ہے اس سے آ کے دیکھ، اب پوچھو کہ اس کا کیا حال ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. جاپانیوں کے پاس یا ویسٹرن کنٹریز کے پاس بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، نوجوانوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو میرے بھائی ترقی آپ کر رہے ہو، یہ ترقی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پاپولیشن نہ ہو، نوجوان کام کرنے والے نہ ہوں. اگر نوجوان ہی نہیں ہوں گے، سارے کھانے والے ہوں گے صرف، تو پاپولیشن تو ریسورسز کم تو ہوں گے ہی. اور یہ فلسفے ہمیں نہ سمجھایا کرو کہ ہمارا جو بھروسہ ہے یہ اللہ پر ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کھلائے گا تو کھلائے گا، وہ کہاں سے کھلائے گا اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اور اس نے جو حکم دیا اس کا فائدہ ہے. آپ کے 4 بچے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ سمپل سی مثال. آپ نے شادی کی، آپ کے 4 بچے ہوئے، ٹھیک، چاروں معذور تو ہوں گے نہیں، ہاتھ پیر لے کے پیدا ہوں گے. آپ نے ان کو کھلایا پلایا، پڑھائی کروائی، اسکول کالج، ٹھیک ہے، ہر طریقے سے ان کو پڑھا لکھا کر کے بڑا کر دیا. وہ 20-22 سال کے خود بھی ہو گئے. اب وہ کمائیں گے، خود کھائیں گے اور آپ کو بھی کھلائیں گے. ایک انسان سے، ایک مرد سے 4 مرد نکلے، فرض کر لیں 4 عورتیں بھی نکلی، بیلنس ہے نا. یا زیادہ بھی اگر ہو گئی تو اگر ہم گروتھ ریشیو دیکھیں تو اس میں جب بچے پیدا ہوں گے اس طریقے سے جو نیچر کا طریقہ ہے، تو اس میں انسانوں کا فائدہ ہی ہے. چونکہ
لڑکے اور لڑکی کا جو ریشیو ہوتا ہے پیدا ہونے کا وہ برابر ہوتا ہے. صحیح ہے. عورتوں کا ریشیو مردوں کے مقابلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں لڑکے زیادہ مرتے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ کم مرتی ہیں. اس لیے بھی مردوں کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ شادیاں کریں زیادہ. جب زیادہ شادی کریں گے تو زیادہ بچے ہوں گے. جو بچے بچ گئے اور بڑے ہوئے تو وہ قوم کا سرمایہ بنیں گے نا. ایویں تو ہوں گے نہیں. قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے، فائدے مند ہوں گے وہ. اس لیے تو نیچر اس کو پیدا کر رہی ہے نا، آنے دے رہی ہے مارکیٹ میں. اگر نہیں آئے گی، اگر نیچر کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ پیدا بھی نہیں کرتے، اتنے بچے آتے ہی نہیں. بھائی یہ ریسورسز کم ہونے والا فلسفہ اپنے پاس رکھیں، لطیفے اپنے پاس رکھیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں. اسلام نے یہ فلسفہ دیا، اس کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے. جب ایک عورت ایک مرد جس نے 4 5 8 بچے پیدا کیے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کھلانے کے لیے 8 دنی 16 ہاتھ ہوتے ہیں. اس کی خدمت کرنے کے لیے 8 بچے ہیں. 2 کے لیے 8 بچے خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں. یہ اسلام مسلم سوسائٹی میں ہے، غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور وہ غیر مسلم جن کے یہاں یہ نظام ہی نہیں ہے وہ ہمیں آج سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے یہ غلط ہے، مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. بھائی کیسے غلط ہے؟ کیا ہمیں دکھ نہیں رہا آپ کے یہاں پہ کیا حال ہو رکھا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے؟ زیادہ عیش کون کر رہا ہے؟ زیادہ فائدے میں کون ہے؟ آپ نے جو ایک سسٹم بنایا لوگوں کو کہ صحیح ایک دم اچھے بچے پیدا ہوں، اچھے بندے بنے، مطلب ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہائیجین میں ہو، دماغ میں بھی ہو، ساری چیزوں میں پرفیکٹ ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا گروتھ ریشیو الٹا گرنے لگا. نقصان ہی نقصان، فائدہ نہ کے برابر. آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. آپ کے یہاں بندے نہیں ہیں کام کرنے والے. اب جاپان جا کے دیکھیے کتنے سارے پاکستان کے پٹھان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں کھول کر کے، آفس کھول کر کے. انہی کے ملک میں جا کر کے انہی کو اپنے کام پہ لگا رکھا ہے. وہاں بندے ہی نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چپلی کباب یہاں سے لے کے وہاں تک بک رہا ہے. اٹلی کے اندر بنگلہ دیش سے مسلمان جا کر کے بس گئے ہیں. اس وقت میں اٹلی جو دنگا دیش ہو جائے گا. طارق محمد صاحب نے بڑی زبردست نام رکھا ہے اٹلی اور اس کا جاپان کا، اٹلنگا دیش. تو یہ سارے فلسفے ہمارے سامنے کام نہیں آتے ہیں. سارے فلسفے آپ گوروں کو سنائیں. اور اب تو گورے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 4 4 شادیوں پہ آ جاؤ، اسلام کے جو فلسفہ ہے اس کو مان لو ورنہ برباد ہو جائیں گے ہم. جو بربادی ابھی سامنے ہے اس بربادی کا 4 گنا بربادی ہونے والی ہے اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے آگے بھی. تو میرے بھائی یہ تو ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں ہزار مثالیں باقی ہیں تو اسلام کو پروف کرتی ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے.
اس نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، اس نے جو فلسفی دی ہے، یہ بالکل کریکٹ ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے، اس میں نقصان نہ ہونے کے برابر ہے، نقصان بلکہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہوگا جب آپ اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کریں۔ اگر آپ اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا، جو کہ دکھ بھی رہا ہے۔ ہم نے یورپ پر گوروں سے یہ ساری 2 بچوں والی فلسفی لے لی، اور اس کے بعد دیکھیں آج ہمارے یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں، بڑے بڑے بلڈرز اور پیسے والے لوگ پیسے کمانے میں لگے ہوتے ہیں، فیملی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، سارا فیملی کا نظام بگڑ رہا ہے، کیونکہ ہم متاثر ہوئے ہیں ان سے، ہم نے ان کی آئیڈیالوجی کو اپنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ان پر چلنا چھوڑ دیا، جو قوانین انہوں نے دیے ان سارے قوانین کو ہم نے پیچھے کہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں، جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کام بتایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم تباہ و برباد ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، بیویاں عورتوں کے سامنے چیخ رہی ہیں، بچے عورتوں کے سامنے چیخ رہے ہیں، بچے والدین کے سامنے چیخ رہے ہیں، بچوں میں والدین میں محبت باقی نہیں ہے، زنا کی طرف جا رہے ہیں، شراب و کباب کی طرف جا رہے ہیں، لائف کو انجوائے کرنے کے نام پر لائف کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم۔ یہ سارے جو معاملے ہیں ویسٹرن آئیڈیالوجیز سے متاثر، یہ فیمنزم، یہ لبرلزم، یہ نیشنلزم، یہ وہ سارے تصور ہیں جو کہ ہمیں اور آپ کو غلام اور برباد بنانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، پراپر تیاری کے ساتھ، اور اس کی تیاری آج سے 200 سال پہلے بلکہ 400-600 سال پہلے سے کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں لگے ہوئے، کن لوگوں نے ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں لگایا ہے، پروپیگنڈے کے تھرو ایک ذہنیت بنا کر کے۔ بالکل آج ہمارے نوجوان طبقہ لڑکوں اور لڑکیوں سمیت بھری جا رہا ہے، کسی کی گرل فرینڈ نہ ہو تو افسوس کرتا ہے، ہائے اس کے پاس 4 ہیں، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، ارے کمبخت، نہیں ہے تیرے پاس شکر ادا کر اللہ کا، اس لعنت سے بچا ہوا ہے۔ یہ لڑکیاں ہیں بجائے شکر کرنے کے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، ایک بندہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا ہے بالکل، اب اس کو جہاں جاؤ اس کو وہیں دکھ رہی ہے، گھر والے پریشان ہیں، بھائی کیا کریں ہم اس کا۔ لڑکیاں اویئر نہیں ہیں، کسی سے بھی فری ہو جاتی ہیں، بات کرنے لگتی ہیں، وہ ان کو 2-4 جملے کہتا ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آئے ہائے اس سے اچھا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور وہ پراپر ایک RSS اور BJP کا بنایا ہوا جو ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر بھگوا لگتا ہے، اس میں پھنس جاتی ہیں۔ آئے دن واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن اس پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے۔ خدا را اپنے دین کو سمجھو، اپنے دین پر واپس آؤ۔ لڑکوں کو بھی یہ نصیحت ہے،
سب سے پہلے تو یہ ساری باتیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھے اگر میرے اندر یہ خرابی ہے یا آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں میرے اندر، ایسا نہ سمجھیں آپ لوگ، بالکل ان سب چیزوں سے میں بہت دور ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کبھی آنے والی ہو یا مجھے لگ رہا ہو تو اللہ مجھے بچائے اور عقل دے سب کو، تمام مسلمانوں کو عقل دے، بچوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، جو آج اسکول میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے فری ہو کر کے، ایک تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم ساری مصیبت کا جڑ ہے، ساری مصیبت کی جڑ یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس نے برباد کر رکھا ہے۔ تو اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں، حالانکہ موضوع ہی چل رہا ہے کہ جس نے بھی اسلام سے منہ موڑا یا اسلام کو نہیں سمجھا، اس کا حال آج جو لوگوں کے حالات ہیں وہ وہی ہوں گے، 100% وہی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، اور وہی ہے، خودکشی ہوگی، دوسروں کے عشق میں گرفتار ہو کے پاگل ہوں گے، جا کر کے کسی کھمبے سے لٹکیں گے، کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگائیں گے، اس طریقے کی فضول حرکتیں، یا قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے، جو ہو رہا ہے، ٹارگیٹ پراپر پلان کے تھرو ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کتنے ہی بچیوں کو، مسلم بچیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی ٹریپ، کوئی جال کچھ ہے بھی، آئے دن اس موضوع کے اوپر بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور کیسز سامنے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل ابھی تک نہیں آئی ہے، ہمارے جو والدین ہیں ان کو بھی نہیں آئی ہے، اور جو بچے ہیں ان کو بھی عقل نہیں آئی ہے ان ساری فسادات سے باہر نکلیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو لے کے چلیں، اس پہ فوکس رکھیں اور کسی چیز پہ فوکس نہ رکھیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں دین نہیں ہے، گھروں میں دین نہیں ہے، اور دین سے مطلب دین اسلام نہیں ہے، ان کا اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کچھ بننے والا ہے، وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہیں، آخرت میں مزید ذلیل و خوار ہوں، اگر جو انہوں نے توبہ نہیں کی اور واپس اس میسج کی طرف، اس راہ کی طرف نہیں آئے، اس حکم کو نہیں مانا جس حکم کو یا جس مقصد کے لیے اس کریٹر نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جبکہ ہم کریٹر کو مانتے ہیں، اب جو کریٹر کو ہی نہیں مانتے، جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اسکیپٹک ایگنوسٹک ہیں، ان کے لیے یہ تمام دنیا اور ان تمام دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن سے وہ عبرت لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے جسم سے، باہری دنیا چھوڑ کر کے اگر وہ اپنے جسم کو بھی دیکھیں، اپنی انگلیوں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے دماغ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اسکین کر کے، اور جو اسکیلیٹن ہے یا جو بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں باڈی کے اوپر،
ہیومن نیچر کے اوپر، اس کو دیکھیں اور اس پر غور و فکر کریں تو ان کو بھی یہ بآسانی پتہ چل جائے گا کہ اللہ اس دنیا، اس کائنات کا مالک ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ بھلے آپ اللہ نہ مانیں، میں نہیں کہہ رہا آپ اللہ کو مانیں، کریٹر بھی مان لیا نا آپ نے، تو گھوم پھر کر کے آپ کو صحیح جو راستہ ہے، جب کریٹر آپ مانیں گے تو آپ کو میسج کی تلاش ہوگی، جب آپ یہ مان لیں گے کہ ہاں جی وہ بات کرتا ہے، اس نے میسج بھیجا ہے، تو پھر آپ اس بندے کی طرف آئیں گے، بھائی کس بندے نے میسج بھیجا۔ جب اس بندے کو آپ مان لیں گے کہ ہاں یہ بندہ ہے، تو وہ اسلام ہی نکلے گا، ایٹ دا اینڈ آپ گھوم پھر کے اسلام پہ ہی ہے، کیونکہ سب سے بہترین، سب سے بیلنس جو رائے ہے، جو احکامات ہیں، وہ اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیے ہیں، اور وہ عقل والوں کے لیے دو اور دو چار کی طرح واضح بات ہے۔ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ اگر وہ خدا ہے، وہ کریٹر کوئی ہے اس دنیا کا، تو اس نے بنایا کس لیے؟ جب بنانے کا پرپز آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو بنانے کا صحیح پرپز اسلام میں ملے گا، اور کسی اور مذہب کے اندر، ریلیجن کے اندر آپ کو اس کے بنانے کا صحیح مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صحیح مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کا صحیح مطلب کیا ہے۔ مقصد تو ہندو بھی بتا دے گا، ہندوازم بھی آپ کو بتاتا ہے، جو وید ہیں، جو قرآن ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اپنی آرادھنا اور اپنی پوجا ارچنا کے لیے ہمیں ایشور نے بنایا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ اس پر آئیں گے تو وہ آپ کو اسلام صحیح طریقے کا آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ نے کسی بت کے آگے نہیں جھکنا، آپ نے کسی پتھر کے آگے نہیں جھکنا، آپ نے کسی پیڑ پودا سورج چاند کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے، آپ نے صرف اس خدا کے آگے جھکنا ہے جس کو کہ آپ مانتے ہو کہ اس نے آپ کو بنایا ہے، اور اس نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اپنی پوجا ارچنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا صحیح مقصد، بار بار میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں آنے کا صحیح مقصد وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، پورا پیکج، اور کسی ریلیجن کے پاس یہ پیکج نہیں ہے۔ اسلام کے پاس پورا کا پورا پیکج ہے کہ آپ کس وجہ سے دنیا میں ہو، آپ یہاں آئے کیوں ہو، کس سلسلے میں آپ یہاں پیدا ہوئے ہو، اور انسان کس سلسلے میں بنایا گیا آپ کو۔ سب سے بڑی بات تو انسان بننا ہے کہ آپ کو اس کریٹر نے انسان بنا کے بھیجا، آپ کو کتا بلی بندر چوہا کچھ بنا سکتا تھا وہ، لیکن آپ کو انسان بنایا، آپ کو سمجھ اور عقل دی، آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو۔ اور جب صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی بات آئے گی تو صحیح اور غلط کیا ہے یہ بتانے والا بھی مذہب ہوگا۔ بغیر مذہب کے آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ ہر بندے کا الگ ایک صحیح کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے، صحیح کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر جو تھا، ایڈولف ہٹلر نے کیا کیا؟ ایڈولف ہٹلر کے حساب سے یہودیوں کو مارنا صحیح تھا، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں۔ سبجیکٹیو، جو چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں اس کے لیے اس ایک ذات کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو خود سبجیکٹیو ہو، جس کی ساری فلاسفی سبجیکٹیو ہو، تمام لوگوں کے لیے ہو، کسی ایک کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک جماعت کے لیے، گروپ کے لیے نہ ہو۔
اس کا فائدہ پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ہو رہا ہو، قوم کو نہیں پوری دنیا کو ہو، صرف کسی پرٹیکولر انسان یا ایک جماعت کے لیے نہ ہو۔ تو آپ صحیح غلط کا فیصلہ بھی مذہب کو رکھ کر کے ہی کر پائیں گے۔ مذہب آپ کے اندر، آپ کی سوسائٹی میں ان نہیں ہوگا، آپ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک چیز کو صحیح ایک چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ابھی ہٹلر والی، ایسے ہی اسرائیل کو لگتا ہے یہ صحیح لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم کو اس خدا نے چوز کیا ہے، بنا ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں پر حکومت کریں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ آج آدھے سے زیادہ دنیا ایک طرف ہے اور 30 سے 40% دنیا ایک طرف کھڑی ہے۔ تو مذہب کی ضرورت آپ کو ہر چیز میں ہوگی۔ صحیح گائیڈنس آپ کو صرف ایک صحیح مذہب دے سکتا ہے، جس کے پاس ہر ایک چیز کو ناپنے کا، ہر ایک چیز کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہو، صرف طریقہ بنایا طریقہ نہ ہو، یا صرف فلاسفی بنائے فلاسفیز نہ ہو کہ بھائی یہ فلاسفی ہے، اس چیز کی فلاسفی ہے، اس چیز کی فلاسفی ہے۔ وہ فلاسفی لاجیکل اور ریشنل بھی ہونی چاہیے، وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ لاجیکل اور ریشنل ہونی چاہیے، پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے جو کہ ریشنل اور لاجیکل بھی ہے، وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام سے جن لوگوں نے بھی بغاوت کی، اسلام کو جن لوگوں نے بھی چھوڑا، جن لوگوں نے اسلام کو غلط سمجھا اور غلط پرکھا کسی بھی ایک پرٹیکولر چیز کے اوپر، وہ ہیومن رائٹس کے ہو، ویمن رائٹس کے ہوں، پولیٹیکل سطح پر ہو، انڈیویجول سطح پر ہو، جس نے اس سے بغاوت کی وہ برباد ہو گیا۔ قارون کی مثال میں دیتا ہوں۔ قارون کے پاس بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا، وہ اس کو کامیابی سمجھتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو معاذ اللہ ناکام سمجھتا تھا۔ کیا موسیٰ کلیم اللہ ناکام ہو گئے؟ اب قارون کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے اسلام سے بغاوت کی، اس نے اس دین فطرت سے بغاوت کی، اپنی نیچر سے بغاوت کی۔ اسلام کو ہٹا بھی دیں تو اپنے نیچر سے بغاوت کی، اپنے آپ کو صحیح سمجھا، اپنی لاجک کو صحیح سمجھا۔ جس کریٹر نے اس کو دنیا میں انسان بنا کے بھیجا، اس کی لاجک نہیں سمجھی اس نے۔ ایسے ہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا، ایسے ہی ابو جہل کے ساتھ ہوا، ایسے ہی ابو لہب کے ساتھ ہوا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ایسے ہی، جنہوں نے مذہب کی لاجک کو نہیں سمجھا یا سمجھا تو غلط سمجھا۔ سب کے ساتھ یہی ساری چیزیں ہوئی کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لوگوں نے ان کی تباہی دیکھی، کچھ نے اس تباہی سے عبرت لے لی، اور کچھ اس تباہی کو فخر کے ساتھ انجوائے کرتے رہ گئے اور سیلیبریٹ کرتے رہ گئے کہ یہ دنیا میں کامیاب تھا۔ ان کو اس تباہی، وہ جو تباہی اس کی ہوئی، اس کو دکھی ہی نہیں۔ فرعونیوں کو فرعون کی تباہی نہیں نظر آئی، اس کے ساتھ غرق ہو گئے سارے کے سارے۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ نے آخری وقت تک کہا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، طوفان آنے والا ہے، لیکن نہیں۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا کچھ بنا لیا، اتنا کچھ کر لیا، لہٰذا میں سب سے زیادہ دماغدار ہوں، میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اللہ نے آخر میں دکھا دیا کہ صحیح کون ہے اور آل پاورفل کون ہے، سب سے زیادہ طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے اس مقصد کو سمجھا اور اس مقصد
پر ایمان لایا سارے بچ گئے، جنہوں نے اس سے بغاوت کی وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اب مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، جب اسے ایک خدا ہے، اسے ایک کریٹر کی عبادت، جس نے ان تمام چیزوں کو، اس ساری کائنات کو، انسانوں اور جنوں کو، جانوروں اور تمام جانوروں کو، مخلوقوں کو، تمام مخلوقوں کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ جو یہ میسج دے رہا ہے اس کے برحق ہونے کی دلیل اس کے میسج میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اس کا کیریکٹر بالکل کلیئر، کوئی دو نمبری اس کے کیریکٹر میں نہیں، کوئی غلطی اس کے کیریکٹر میں نہیں۔ بہت سارے معجزے اس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دکھائے، اس کریٹر نے اپنے سفیر کے ذریعے سے دکھائے، اور وہ باتیں اس دور میں کی جا رہی ہیں جس دور میں اس طریقے کی ٹیکنالوجیز تھی نہیں جو آج زمانے میں موجود ہے۔ آج چاند اور زمین کی دوریاں پتہ کی جا رہی ہیں، آج چاند اور سورج کی روشنی زمین پر کتنی لائٹ ایئر کی سپیڈ سے آتی ہے وہ پتہ کیا جاتا ہے۔ مارس پر پانی موجود ہے، زندگی موجود ہے، یہ پتہ کر لیا گیا۔ سمندر، جو دو قسم کا سمندر ہے وہ آپس میں کیوں نہیں ملتا ہے، سائنٹیفک لاجک کیا ہے اس کی، سائنٹیفک ریزن کیا ہے اس کا، یہ پتہ کر لیا گیا۔ ڈیڈ سی کے اندر کیا ہے یہ آج لوگوں نے کھوج کر لی کہ بھائی کیا ہے اس کے اندر۔ ڈیڈ سی نام کیوں ہے اس کا، بہت ساری ایسی چیزیں جو میسج اس نے اپنے آخری سفیر کو دیا، وہ اس میسج کی حفاظت جس طریقے سے کی اس نے، اس کریٹر نے، اس خدا نے، آج تک کسی کتاب کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوئی، اس دین کی حفاظت آج تک نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے نہ صرف اس نے اپنے سفیر کے کی باتوں کو محفوظ رکھا، ان کی ایک ایک کوالٹیز کو محفوظ رکھا، بلکہ جو لوگ ان سے منسوب ہیں، جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے اور آگے لوگوں کو سکھایا ہے، وہ پورا ایک چین، ایک پوری لوگوں کی فہرست موجود ہے، اور ان کے ہر چیز موجود ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہسٹورینس نے لکھ رکھا ہے، اور وقت بر وقت لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے اس پرپس کو فالو کیا، جس پرپس کے لیے اس کریٹر نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہر مارکے میں فتح یاب ہوئے، جتنی بھی فیلڈ ہے ان سب میں سب سے ٹاپ پر اس مقصد کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ بھائی یہ واضح دلیل ہے، واضح چیزیں ہیں جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سمجھ میں آئیں گی، جو بے عقل لوگ ہیں، صاحب کہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے نصیحت، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کہ عقل سے سوچتے ہیں۔ تم اپنی عقل سے کیوں نہیں سوچتے؟ تم ہماری نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جو ہم نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم ان نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے اور ان سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان نہیں دیے، چکھنے کے لیے زبان نہیں دی، کام کرنے کے لیے دو ہاتھ نہیں دیے، چلنے کے لیے پیر نہیں دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل نہیں دی؟ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دی ہیں تمہیں؟ تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم عقل کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس نے اتنا کمپلیکس ڈیزائن بنا دیا،
آج لوگ اس کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، اس کے میسج کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، اس کے میسنجر کا انکار کر کے بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں نے اس میسج کو قبول کیا، اس میسنجر کی باتوں کو قبول کیا، اس خدا کے اس پرپس کو قبول کیا، وہ سربلند ہوئے۔ اور جب انہی لوگوں نے، انہی کے اولادوں نے اس پرپس کو پیچھے چھوڑا، دوسری چیز کو پرپس بنا لیا، حب جاہ، حب با، حب مال ان کے دل میں آ گیا، زندہ رہنے کی چاہت، لوگوں کے بیچ مشہور ہونے کی چاہت، پیسہ کمانے کی چاہت، دولت، شہرت، عزت کی چاہت، اپنی خواہشوں کی غلامی شروع کر دی۔ آج وہ لوگ غلامی کے کگار پہ کھڑے ہیں، ہر طرف سے کرٹیسائز کیے جاتے ہیں، ہر طرف سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے اس میسج کی نفی ہو رہی ہے جس میسج کو فالو کرنے کی وجہ سے عمر بن خطاب، خالد بن ولید، علی ابن ابی طالب، عمر بن ابو بکر صدیق، سلطان محمد فاتح، اورنگزیب عالمگیر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری، امام احمد ابن الغزالی، صلاح الدین ایوبی، اور جیسے کتنے ہی لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں امر ہو گئے، جن کا نام ہمیشہ کے لیے کتابوں کے اندر رقم ہو گیا، لکھ دیا گیا۔ اور جن لوگوں کی تمام سیرتیں محفوظ ہو گئیں، جنہوں نے اس پرپس کو فالو کیا، جس پرپس کے لیے اس کریٹر نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اور جو اس پرپس کو لے کے آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی، ان کی زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملات سارے ہمارے پاس محفوظ ہو گئے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں اسلام کے سچے اور پکے مذہب ہونے، اسلام کے برحق ہونے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس پہ صحیح گائیڈنس ہے۔ اس کے بعد زندگی بتانے کا پراپر ایک پورا پیکج ہے کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے اپنی۔ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آپ اسلام سے اور دین فطرت سے اور اس خدا کے میسج اور پرپس سے پیچھے ہٹیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ خسارے میں ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے اس مقصد کو پسے پش پھینکا ہے، آج وہ خسارے میں ہی ہیں۔ بھلے ہی وہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بڑے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا، بڑا ان کو تاج پہنایا جا رہا ہوگا، تخت و تاج ہوگا، پیسہ ہوگا، لوگوں کے درمیان میں عزت ہوگی، اللہ کے نزدیک، اس کریٹر کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کریٹر کے نزدیک ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کریٹر کے نزدیک اس کی ویسی ہی حیثیت ہے جیسی کہ باقیوں کی، جنہوں نے اس مقصد کو اور اس میسج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، فرعون، ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ۔ تو میرے بھائی، Islam is the only way to live a successful and peaceful life. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کو فالو کرنے سے دنیا کی تمام سکون اور اطمینان اور دنیا اور آخرت کا فائدہ سب کچھ ملے گا۔ اس سے آپ نے انکار کر دیا تو آپ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، بھلے ہی دنیا کے اعتبار سے آپ اچھے ہوں، لوگوں کے درمیان میں اچھے ہوں، لیکن آپ ذلیل خوار ہوں گے۔ آپ کا نام لینے والا آپ کے مرنے کے بعد کوئی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ آخرت میں سر بلند ہوں گے۔ آخرت میں اللہ آپ کو آپ کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں اٹھا کے پھینکے گا۔
آپ کو اس نافرمانی کی سزا دے گا جو نافرمانی کے مرتکب آپ خود ہوئے ہیں. آپ کو اتنی ساری چیزیں اس نے بتائیں، اتنے ساری علامات دی، اتنی ساری ایگزامپلس دیے. آپ کی خود کی باڈی اس کے ہونے اور اس کے دین کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک کریٹر ہے اور اس نے کس لیے بنایا ہے وہ بھی موجود ہے. تمام ثبوت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر انکار کر رہے ہیں تو آپ اس دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان، اپنے خسارے کا سامان جمع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہو گیا. انشاءاللہ پھر اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اگر موقع ملا تو سنڈے کے دن بھی ایک اسٹریم رکھوں گا، اور نہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کے درمیان پھر ہم حاضر ہوں گے اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہوئے، کیونکہ اس کے دلائل اور اس کی ریالٹی اتنی زیادہ بڑی ہے، وسیع ہے، اتنے سارے دلائل ہیں کہ پوری رات گزر جائے گی لیکن یہ دلائل ختم نہیں ہوں گے، مثالیں ختم نہیں ہوں گی. اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. سچائی کی کھوج کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو اس الٹیمیٹ ٹروتھ کی طرف لے کر آئیں، الٹیمیٹ کلیئرٹی کی طرف لے کے آئیں. الٹیمیٹ کلیئرٹی ہے کیا، اور ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کس مقصد سے آئے ہیں، کیوں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور بھیجا ہے تو کس نے بھیجا اور کس لیے بھیجا. جب وہ مقصد پتہ چل جائے تو پھر اس مقصد کو سب سے اچھے طریقے سے کس نے ڈسکرائب کیا ہے یہ ہم پتہ کرنا ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کافی تھک گیا ہوں، زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے میری. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سنڈے کو ہوا تو سنڈے کو، یعنی تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. تمام جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمام فتن و فساد سے دور رہیں، اللہ سے دعا کریں، نمازیں قائم کریں، اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.